سے قبل انبیاء کرام کی مثال ایک ایسی عمارت کی ہے، ایک ایسے قصر اور محل کی ہے جو بڑی خوبصورت بنائی گئی ہو، بڑے عمدہ انداز سے وہ عمارت کھڑی کی گئی ہو اور دیکھنے والے اس کا معائنہ کر رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں، تعجب کے اوپر مبتلا، تعجب میں مبتلا ہو کہ کیا بڑی خوبصورت عمارت ہے، عجیب عمارت ہے، عمدہ عمارت ہے، مضبوط ترین عمارت ہے، لیکن اس عمارت کے ایک کونے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ کی کمی ہے، اور جب دیکھنے والے گھوم رہے ہیں، دیکھنے والے طواف کر رہے ہیں یعنی چکر کاٹ رہے ہیں اور اس عمارت کے ہر اینٹ کے اوپر نظر دوڑا رہے ہیں، ہر ایک دیوار کے اوپر نظر دوڑا رہے ہیں تو عش عش کر اٹھتے ہیں، تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، تحسین کے الفاظ کہتے ہیں کہ کیا عجیب عمارت ہے، کتنی عمدہ عمارت ہے، کتنی خوبصورت ترین عمارت ہے، لیکن کاش یہ ایک اینٹ کی کمی جو ہے یہ نہ ہوتی کہ اس ایک اینٹ کی وجہ سے وہ عمارت جو ہے نا اچھی نہیں لگ رہی ہے، پوری کی پوری حسن اس کی، خوبصورتی اس کی اور عمدگی اس کی مان پڑ گئی ہے صرف ایک اینٹ کی بنیاد پر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخر هذه اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس عمارت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ اینٹ رکھ دی ہے، اور وہ عمارت قصر نبوت، وہ عمارت نبوت میرے سے مکمل ہو گئی میرے آنے سے، لہذا دیکھنے والوں کو جو کمی محسوس ہو رہی تھی، دیکھنے والے جو دیکھ رہے تھے کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اب وہ خلا پر ہو چکی ہے، اب اس عمارت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان موجود نہیں ہے، وہ کامل اور مکمل عمارت ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے اور کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں انا آخر هذه اللبنہ، اب یہ عمارت مکمل ہو چکی ہے نبوت کی، اب یہ محل نبوت والا یہ محل مکمل ہو چکا ہے، اور جب ایک عمارت مکمل ہو گئی، وہ محل مکمل ہو گیا ہے، تو اب اس میں کسی اینٹ رکھنے کی گنجائش جب نہ رہی تو نبی آنے کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضور علیہ السلام نے اس عمارت کی جتنی اینٹیں ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی ہیں، اینٹوں کا لفظ ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام مراد لیے ہیں کہ یہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، یہ عمارت رسالت کی عمارت ہے، اور یہ انبیاء کرام بمنزلہ ان اینٹوں کے ہیں جن سے یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، جن سے یہ عمارت بنائی گئی ہے، جن سے یہ عمارت سجائی گئی ہے، جن سے یہ عمارت خوبصورت کر دی گئی ہے، اور یہ عمارت کامل اور مکمل ہو چکی ہے، اور آخری اگر کوئی خلا تھی اور ایک اینٹ کی کمی تھی تو وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے حضور علیہ السلام کے بعد یا حضور کے زمانے میں، مثلا حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو شخصوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، اور دو ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا، یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا گیا بھی مدینہ المنورہ میں۔ دوسرا شخص اسود عنسی نامی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یمن کا رہنے والا تھا۔
ان دونوں میں سے ایک اسود عنسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود عنسی کو قتل کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور کے زمانے ہی میں صحابی رسول نے اسے جہنم رسید کیا تھا۔ دوسرا شخص جو مسیلمہ کذاب تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا، بڑا عمر رسیدہ تھا، بڑا دراز قد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ کر اس نے کہا ایسا کر لیں کہ نبوت کو تقسیم کرتے ہیں، آدھے علاقے کے اوپر آپ نبی ہوں گے اور آدھے علاقے کے اوپر میں نبی ہوں گا۔ یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی اس کی۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید نبوت اور رسالت کا منصب جو ہے یہ ایک ایسا عہدہ ہے جیسے کہ حکومت ہو گئی، وزیر اعظم ہوا، صدر ہوا، گورنر ہوا، وزیر اعلیٰ ہوا، لہذا وہ کئی بھی ہو سکتے ہیں اور مملکتیں تقسیم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس نے یہ مدعا سامنے رکھا کہ ایسا کر لیتے ہیں، آدھے علاقہ آپ مجھے حوالے کر لیں، وہاں میں پیغمبر رہوں گا، اور آدھے علاقہ عرب کا آپ جو ہے نا کیا پیغمبر اور رسول رہیں، لہذا شراکت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضور کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی پکڑی ہوئی تھی، حضور باہر مدینہ سے ملے تھے، حضور نے فرمایا تو نبوت کی بات کر رہا ہے، میں تو تجھے یہ میرے ہاتھ میں جو چڑی ہے، یہ جو لاٹھی ہے نا، کھجور کی ٹہنی ہے، اس میں بھی اس کے اندر بھی تجھے شریک نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہ نبوت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے تقسیم کرے، یا نبوت ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ کسبی چیز ہے انسان محنت سے حاصل کر لے، یا جمہور جسے چاہے اور لوگ جسے چاہے نبی بنا دے اور جسے چاہے معزول کر لے، معطل کر لے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہی پیغمبر ہوتا ہے۔ نبوت کا منصب وہ بھی ہے، یعنی من جانب اللہ ہے، جسے اللہ پیغمبر بنا لے، رسول بنا دے۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید اس نے اپنے آپ کو جو نبی بنا رکھا ہے لوگوں نے بنا رکھا ہو، لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہوں گے، لوگوں نے اس کے حق میں رائے دی ہوگی، لوگوں نے اسے منتخب کیا ہوگا، نبی بنا دیا ہوگا، لہذا مجھے بھی آپ شریک کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس چڑی میں بھی تجھے شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ساتھ فرمایا اپنی اوقات کو پہچان۔ اس نے کہا جی ایسا کر لے، چلو اب نہیں بناتے تو اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے حق میں لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد پیغمبر اور رسول ہوں گا۔ یہ بھی ایک احمقانہ بات تھی۔ بہرحال یہ وہاں سے جب گیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے قبیلے کے کافی سارے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا دیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی سرکوبی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، مسیلمہ کذاب زندہ تھا، اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے صحابہ نے جہنم رسید کر لیا تھا، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے زمانے میں جن دو شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک زندہ تھا، ایک مر چکا تھا، مار دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور کے اندر دو نئے آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ جو مرد تھا اس کا نام تھا طلیحہ اسدی، بنو اسد قبیلے سے تعلق تھا، طلیحہ اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عورت اس کا نام تھا سجاح، کاہنہ تھی، نجومیہ تھی، بڑی فصیح اور بلیغ قسم کی عبارات پڑھا کرتی تھی، بنایا کرتی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
چند فتنے اس دور کے اندر تھے. ایک طرف مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو حضور کے زمانے کا فتنہ تھا، جس کی سرکوبی نہیں ہوئی تھی. اس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب دیکھا دیکھی ایک عورت کو دیکھ لے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں طلیحہ نامی شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا. تین تو مدعیان نبوت حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، ان کا چیلنج تھا حضرت ابوبکر صدیق کو. اور چوتھی بات جو تھی وہ مرتد، دیگر وہ لوگ جو منکرین زکوٰۃ تھے، جن نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مختلف فتنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہر ایک کا مقابلہ کیا. چنانچہ مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں. اور مسیلمہ کذاب اس میں تباہ ہوا، ہلاک ہوا. اور کس کے ہاتھوں سے قتل ہوا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا، جس وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. بڑی خوشی تھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے اوپر. کہنے لگے، کہا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں حضور کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا کام کیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر میں نے حضرت حمزہ کو، حضور کی چچا کو شہید کیا تھا، اور حضور کا دل دکھا تھا، اس کے اوپر غمزدہ ہوا تھا کہ حضور نے مجھے کہا تھا کہ تیرے ایمان اور اسلام کو تو قبول کرتا ہوں، لیکن صرف اتنا کر کہ جب بھی میری مجلس میں آئے تو سامنے سے نہ آئے، کہیں مجھے چچا یاد نہ آ جائے. حضرت وحشی زندگی بھر حضور کے سامنے نہیں آئے تھے. اب جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کیا، تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی. اور فرمانے لگے تھے وحشی دل کا بھی دل کا، وہ میں نے حضور کو دکھ پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی. احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کر کے آج میں نے ختم نبوت کے دشمن کو اور مدعی نبوت کے ایک عظیم ڈاکو کو جہنم رسید کر لیا ہے. حضور دنیا میں نہیں ہیں، لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں مجھ سے منہ نہیں پھیریں گے. بعض روایت میں آتا ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد حضور کے روضہ اطہر پہ جا کر حاضری دی اس نے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کے پیغمبر، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے دل کو دکھایا تھا، آپ کے دل کو زخمی کیا تھا، تکلیف کے اندر آپ کو مبتلا کیا تھا، اور جس درد اور دکھ کے اندر آپ مبتلا رہے اس کا نتیجہ یہ کہ زندگی بھر آپ کے سامنے میں نہیں آیا. آج میں نے آپ کے ایک عظیم دشمن، ختم نبوت کے دشمن مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر لیا ہے. میرے محبوب محمد رسول اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اس کے بدلے میں قبول و منظور فرمائیں گے، اور کل مجھے قیامت میں محشر کے میدان میں اپنے سینے سے لگائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے قبل ایسا ہوا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ادھر سجاہ نامی عورت نے بھی دعویٰ کیا، ادھر طلیحہ اسدی نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. تو کہتے ہیں نا، ایک فقیر کو دوسرا فقیر برا لگتا ہے. سجاہ نامی عورت کو جب پتہ چلا کہ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ بھی نبی ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے کہا چلو اس کے خلاف لشکر کشی کی مسلمہ کے خلاف، اور اس کے علاقے پہ آ بھی گیا تھا لشکر لے کر. اس نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا. اس عورت نے پیغام بھجوایا کہ مجھ سے کم پہلے ملاقات تو کر لو. ملاقات کر لیتے. اس نے ملاقات سے انکار بھی کیا محل میں. بعد میں اپنے متبعین میں سے کسی کو